آج ہم ذکر کریں گے اللہ کے ایک ایسے عظیم پیغمبر کا جنہیں اللہ نے نہ صرف نبوت دی بلکہ ایسی بادشاہت عطا کی جو رہتی دنیا تک ایک مثال بن گئی۔ ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنوں، پرندوں اور ہواؤں پر بھی تھی، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عظیم سلطنت کے پیچھے وہ کون سی دعا تھی جو انہوں نے اللہ سے مانگی تھی؟ وہ دعا کیا تھی اور اس کے نتیجے میں انہیں کیا کیا معجزات ملے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ دعا مانگنا محض دنیاوی بادشاہت کی ہوس نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے بہت گہرے دینی اور روحانی مقاصد تھے۔ مختلف تفاسیر اور تاریخی روایات کی روشنی میں اس کے 3 اہم اسباب ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی، دعوت حق۔ حضرت سلیمان چاہتے تھے کہ زمین پر ایک ایسی مثالی حکومت قائم ہو جہاں صرف اللہ کا قانون چلے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب لوگ اتنی عظیم اور معجزاتی سلطنت دیکھیں گے جس میں جنات، ہوا اور جانور بھی تابع ہوں، تو وہ اس کے پیچھے چھپی اللہ کی قدرت کو پہچان لیں گے اور کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے۔ یعنی یہ بادشاہت ان کے لیے نبوت کی دلیل اور دعوت دین کا ذریعہ تھی۔ دوسرا اہم سبب کیا تھا کہ والد کی وراثت اور عدل کا قائم چاہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ زمین پر عدل و انصاف قائم کرنے اور برائی کو مٹانے کے لیے طاقت اور اقتدار کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اللہ سے ایسی سلطنت مانگی جو کسی اور کے پاس نہ ہو، تاکہ کوئی دوسرا بادشاہ یا کوئی دوسری طاقت ان کے مشن میں رکاوٹ نہ بن سکے اور وہ پوری زمین پر امن و امان قائم کر سکے۔ اور تیسرا سبب ہے ایک خاص آزمائش کا واقعہ تخت۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی معاملے میں آزمایا گیا، جس کا ذکر قرآن میں اس طرح سے ہے کہ ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ اس آزمائش کے دوران آپ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اصل قدرت صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور توبہ کی تو اس کے فوراً بعد عاجزی کے ساتھ یہ دعا مانگی۔ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ اے اللہ، اگر تو مجھے بادشاہت دے گا تو یہ تیرا فضل ہوگا، میری قابلیت نہیں۔ وہ دعا کیا تھی؟ آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ کیا دعا مانگی انہوں نے کہ اے میرے پروردگار، میری بخشش فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت بخش دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔ بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے جو اتنی سخی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی یہ دعا قبول فرمائی اور انہیں وہ کچھ دیا جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ کیا کیا معجزات عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر قابو عطا فرمایا۔ اللہ نے ہوا کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا۔ آپ تخت پر بیٹھتے اور ہوا آپ کو مہینوں کا سفر منٹوں میں طے کروا دیتی۔ ایک معجزہ یہ عطا کیا کہ جنوں کو آپ کا غلام بنا دیا۔ سرکش جنات حضرت سلیمان کے حکم کے پابند تھے۔ وہ سمندروں سے موتی نکالتے اور بڑی بڑی عمارتیں اور ہیکل تعمیر کرتے تھے۔ اور تیسرا معجزہ کیا تھا کہ آپ پرندوں اور چونٹیوں کی زبان سمجھتے تھے۔ قرآن میں چونٹی اور ہدہد کا واقعہ اس کی گواہی دیتا ہے۔
پھر ایک معجزہ یہ عطا کیا کہ تانبے کا چشمہ عطا کر دیا۔ اللہ نے آپ کے لیے تانبے کا چشمہ پگھلا کر بہا دیا تھا تاکہ آپ اس سے آلات اور برتن بنا سکیں۔ حضرت سلیمان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان اللہ سے کچھ مانگے تو پورے یقین کے ساتھ مانگے۔ آپ کی دعا میں یہ سب چھپا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت مل جائے تب بھی عاجزی اور شکر گزاری کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت سلیمان اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود ہمیشہ اللہ کے سامنے سرنگوں رہتے، اور یہی ایک کامیاب انسان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی دعا کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔